ناظرین، پروگرام تثلیث یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے تثلیث اور مذاہب عالم۔ آج ہم سیکھیں گے کہ دین اسلام میں تثلیث کی تفہیم کیا ہے، اور ہمارا ساتھ دیں گے بھائی سلیمان جون۔ جی بھائی سلیمان جون، ہم آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا، سب سے پہلا کویشچن جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ قرآن شریف تثلیث کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ جی، اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس عنوان کی تھوڑی وضاحت کی جائے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام میں تثلیث کی کیا تفہیم ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسلام جو ہے یا قرآن شریف وہ تو توحید کا پیغام دیتی ہے، تثلیث کا پیغام وہ نہیں دیتی، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی آیات ہیں جو مسیحی عقیدہ تثلیث کا اس کو ٹچ کرتی۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان آیات میں سے کیا تصور نکل رہا ہے، کیا وہ وہی تصور ہے جو مسیحیت کا ہے یا کوئی وہ فرق تصور ہے، اور پھر یہ فرق پیدا کیوں ہو رہا ہے۔ دوسری چیز کی وضاحت میں یہ کرتا چلوں کہ جب ہم ان آیات کا ذکر کریں گے تو نہ میں ان کی عربی بولوں گا، نہ میں ان کا ترجمہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے، صرف ہم اس کا مفہوم بتائیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جو ادب و آداب ہیں، جو پروٹوکول ہیں، وہ اس میں بے حرمتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین جو ہے وہ جو آیت ہے اس کو خود دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کا صرف لب لباب جو ہے نا وہ ہم اس کا ذکر کریں گے۔ تو میں نے جیسا ذکر کیا کہ 3 ایسے حوالے ہیں قرآن شریف میں جس میں جو مسیحی عقیدہ تثلیث کا اس کا ذکر ہے۔ پہلا جو حوالہ ہے وہ ہے سورہ نساء میں، اس کی آیت نمبر 171، اور وہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ مسیحیوں سے کہ تثلیث مت بولو۔ اچھا، قرآن کے اندر یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ بائبل کے اندر تثلیث کا لفظ نہیں ہے، لیکن قرآن شریف میں آیا، لیکن وہ آیا اس مفہوم میں کہ کہا ہے کہ تثلیث مت بولو، کہ مسیح اور کچھ نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا کلمہ ہے اور ایک روح جو خدا نے اپنی طرف سے دنیا میں بھیجی۔ دوسری آیت ہے سورہ مائدہ 5ویں سورت اور اس کی آیت نمبر 73۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیحی جو تثلیث ہے اس میں خدا جو ہے وہ 3 میں سے ایک ہے، یعنی تثلیث میں 2 اور کوئی معبود ہے اور ان خدا میں 3 میں سے ایک ہے۔ کچھ ترجمہ میں لکھا ہے 3 میں سے تیسرا ہے اللہ۔ اور جو تیسری آیت ہے وہ ہے اسی کی سورہ مائدہ، اس کی آیت نمبر 116، اور اس میں یہ منظر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جناب مسیح سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اپنے ماننے والوں سے کہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میری ماں کو اور مجھے ہماری پرستش کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حوالے جس میں آپ کو تثلیث کا ایک ٹچ ملتا ہے۔ تو کیا یہ آیات تثلیث کا تصور پیش کرتی ہیں؟ ہاں، تصور وہ پیش کرتی ہیں، لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا تصور پیش کرتی ہیں، کہ کیا تصور ہے وہ پیش کرتی ہیں۔ تو اس سے پہلے میں اس کا جواب دوں، میں تھوڑا سا ان آیتوں کو کھولنا چاہوں گا۔ اب ایک بار پھر ہم ان کی تفسیر نہیں کر رہے کیونکہ تفسیر کے اپنے ایک اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں صرف جو سرسری ان کا مطلب نکل رہا ہے نا، میں وہ ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور پھر ہم اس کا موازنہ کریں گے جو ہماری تعلیم ہے، مسیحیت تعلیم، ٹھیک ہے۔ جو پہلا حوالہ میں نے دیا سورہ نساء میں سے جہاں پر لکھا ہے کہ 3 نہ بولو، وہاں پر یہ تاثر ہے کہ تثلیث کا مطلب ہوتا ہے 3 خدا، 3 نہ بولو، 1 بولو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ مسیحیت میں 1 خدا کا تصور ہے، یہ جو 3 ہے یہ 3 اقنوم ہے۔ اور آپ کو پتہ بھی ہے جب ہم عقیدہ بولتے ہیں اپنا چرچ میں تو اس کی پہلی لائن ہی یہ ہے کہ ہم 1 خدا کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ تاثر آ رہا ہے۔ اسی آیت کے اندر ایک اور تاثر یہ آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسیح جو ہے وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے اور اس کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے۔ لیکن مسیحیت کے اندر، انجیل کے اندر، اس کا کلمہ ہونا ہی تو اسے الہی بناتا ہے، یعنی جو کلمت اللہ ہے، جو لوگوس کا تصور ہے، وہ ہے ہی الہی ذات کا تصور، کہ یہی تو اس کو تثلیث کا حصہ بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو دوسری آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73، اب اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ خدا 3 میں سے ایک ہے، یا اللہ جو ہے وہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ قرآن شریف یہ تصور پیش کر رہا ہے کہ شاید تثلیث جو ہے نا وہ یہ ہے کہ 2 اور کوئی معبود ہیں جن کو اللہ کے ساتھ پوجا جا رہا ہے، اس کی پرستش کی جا رہی ہے، تو اس میں اور گنتی بھی ہے کہ خدا ان میں سے ایک ہے یا خدا جو ہے حقیقی خدا ان میں سے تیسرا ہے۔ اور جو تیسری آیت ہے اسی سورہ کی آیت نمبر 116، جس میں اللہ تعالیٰ کا اور جناب مسیح کا مکالمہ ہے، تو اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ تثلیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے جیزس کرائسٹ کی یا مدر میری کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے۔
تو یہ تین آپ کو ان آیت پڑھنے سے یہ آپ کو تین تصورات ملتے ہیں مسیحی تثلیث کے بارے میں. اور آج تک جو ہے 1400 سال کے بعد بھی مسلم علماء بھی اور عام مسلمان بھی وہ یہی سمجھتے ہیں تثلیث کے بارے میں. ٹھیک ہے, لیکن ہم ظاہر سی بات ہے اس کی وضاحت کر چکے ہیں پہلے بھی اور ابھی بھی کہ یہ مسیحی تصور ہے ہی نہیں. مسیحی تصور یہ ہے کہ خدا ایک ہے, اس کی ذات کے تین اقنوم ہیں, باپ بیٹا اور روح القدس. باپ بیٹا اور مریم نہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں خدا تین نہیں ہے یا خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, بلکہ خدا اپنے اندر جو ہے اس کے جو اقانیم ہیں وہ آپس میں اتحاد رکھتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا, یہ جو 3 آیات کا آپ نے لب و لباب پیش کیا ہے تو کیا یہ مسیحی عقائد کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں؟ ہاں, اب اسی کے اوپر ہم آج گفتگو کرنا چاہیں گے کہ کیا یہ نمائندگی بالکل صحیح ہے. اب سرسری طور پر تو یہ صحیح نمائندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جو آرتھوڈاکس جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری ایمان کی بنیاد ہے, جو تثلیثی ایمان ہے, اس کے اندر جو لفظ استعمال ہوتے ہیں باپ بیٹا اور روح القدس, اب یہ لفظ قرآن شریف میں نہیں آئے تثلیث کے ساتھ. پھر یہ لفظ بھی نہیں آیا اقنوم کا, اقانیم کا, پرسنس کا, یہ لفظ بھی نہیں آیا. جوہر کا لفظ نہیں آیا. ٹھیک ہے, جو ہماری ٹیکنیکل ایک وکیبلری ہے. اور یہ ناظرین کے لیے بات سیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو تثلیث کی جو پوری ایک وضاحت ہے مسیحیت کے اندر, یہ دین اسلام سے پہلے کی. یعنی اگر ہم وقت پیش کریں 7ویں صدی کہ جب دین اسلام جو ہے وہ آیا, ویسے تو مسلم حضرات کہتے ہیں کہ اسلام ہی ہے شروع سے, لیکن چلے ہم تاریخی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو دین اسلام کی شکل ہے وہ 7ویں صدی میں آئی, لیکن نقایا کا جو کونسل ہے وہ 4تھی صدی میں آیا. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے سے ہی تثلیث کی گفتگو چل رہی ہے. اور نقایا کا کونسل ہو, چیلسیڈون کا کونسل ہو, یہ سارے کونسلز کے اندر جو تثلیث کے اوپر گفتگو ہوئی ہے مسیحیت میں, اور ان کے جو تصورات, عقائد, جو الفاظ استعمال ہوئے تو وہ رائج تھے. اور کرسچینٹی جو ہے وہ مغرب تک محدود نہیں تھی. ٹھیک ہے, کرسچینٹی اس زمانے میں بھی ایسٹ میں, مشرقی دنیا میں, اور خاص طور پر جہاں عربی بولی جاتی تھی وہاں پر آ گئی تھی. تو اس کے باوجود قرآن کی تفہیم کے اندر یہ پوری جو آپ سمجھ لیں کہ جو تثلیث کی ایک پوری ایک سلسلہ ہے, یہ پوری گفتگو یہ نہیں ہے, بلکہ فرق تصورات پیش کیے گئے ہیں اور ان کو رد کیا گیا. ٹھیک ہے, کہ یہ خدا کے تین خدا کو مانتے ہیں, یا یہ مریم کو تثلیث کا حصہ بناتے ہیں, یا یہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ کسی اور معبود کو مانتے ہیں. تو یہ پیش کیا گیا جو سرسری طور پر آپ بھی بالکل بات صحیح ہے کہ یہ صحیح ترجمانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ترجمے کی غلطی ہو سکتی ہے, وہ ہمیں نہیں پتہ, لیکن سرسری پڑھنے سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ تثلیث کی صحیح نمائندگی نہیں ہو رہی. شاید یہ مسیحی کوئی بدعات ہیں جن کا ذکر ہے, لیکن تثلیث کا یہ عقیدہ نہیں ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جس کو رد کیا جا رہا ہے. اچھا, کیا اس چیز کی وضاحت ہو سکتی ہے کہ قرآن شریف تثلیث کو بائبل سے مختلف طریقے سے بیان کرتا ہے, کیا اس سے الہام میں شک پیدا نہیں ہوتا؟ بالکل, اب فرق تو ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم ایک سلسلہ یا ایک طریقے سے ہم اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح غلط کی بات کر رہے ہیں. ہم کرسچن ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جو بائبل کا تصور ہے یا جو مسیحی عقائد ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے حساب سے ہم دیکھیں تو یہ جو ہمیں یہاں تصورات مل رہے ہیں یہ اس سے میچ نہیں کر رہے, یہ مختلف ہیں, اور پھر ہم اس کو غلط یا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں الہام پہ شک ہونے کی بات اس طرح سے آتی ہے کہ اگر ایک الہامی کتاب ہے تو اس کے اندر یہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے نا کہ جو لوگوں کے عقائد ہیں یا جو بھی حقائق ہیں دنیا کے, ان کو صحیح طریقے سے پیش کیا جائے. اگر مسیحیوں کے عقائد کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے تو اس پہ شک اٹھ سکتا ہے کہ کیا الہام اس کتاب میں ہوا ہے تو اس میں انفارمیشن پھر غلط کیسے ہو گئی یا فرق کیسے ہو گئی. ٹھیک ہے, جبکہ ہم دنیا کے اندر ریسرچ کے ذریعے باتیں پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون شخص کیا مانتا ہے. تو وہاں پر ایک کتاب کا الہامی ہونا, اس کے اندر اس طرح کی فرق پیدا ہو جانا عقائد کی تشریح کے اندر یا تفہیم کے اندر, یہ الہام پر شک پیدا کرتا ہے. لیکن اگر اس کو ہم اب واضح کریں نا, شک تب نہیں پیدا ہوگا جب ہم اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں, ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ یہ فرق پیدا کیوں ہو رہا ہے, مطلب کیوں قرآن شریف جو ہے وہ فرق تصور پیش کر رہا ہے, مسیحیوں کو مخاطب کر کے مسیحیوں کی بات کرتے ہوئے, لیکن ان کے عقائد کو فرق طریقے سے کیوں پیش کیا جا رہا ہے. اگر ہم اس کی تحقیق کریں تو شاید پھر الہام پہ شک پیدا نہ ہو.
اچھا عام طور پر کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمیں بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، بحیثیت مسیحی، اور بہت دفعہ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں یا مشرک ہیں. تو یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسیحیوں کو قرآن شریف میں مشرک قرار دیا گیا ہے یا صرف یہ انسانی سوچ کی بات ہے؟ اب یہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی مسلم شخص تثلیث کو شرک کہتا ہے تو اس میں اب غور طلب بات یہ کہ قرآن شریف کے اندر کبھی بھی مسیحیوں کے لیے مشرک کا لفظ نہیں آیا، بلکہ جو لفظ آیا وہ ہے اہل کتاب، کتاب کے ماننے والے یا انجیل کے ماننے والے. ٹھیک ہے، اگر یہ شرک ہوتا تو وہاں پہ مشرکین کے ساتھ ان کو ملایا جاتا، جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو مخاطبین ہیں اس میں مشرکین بالکل فرق کیٹیگری ہے، اس میں منافق لوگ بالکل فرق کیٹیگری ہیں، اور اس میں یہودی اور مسیحی اہل کتاب وہ بالکل فرق کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو کبھی بھی مشرک نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے، اب رہی بات کہ اگر مشرک نہیں کہا گیا تو پھر دوسری طرف یہ بات کیوں ہے کہ وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، یا ان کے یہاں خدا کو ہٹا کر کرائسٹ کی عبادت کی جاتی ہے، یا کرائسٹ کے ساتھ یا خدا کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے کسی کو. تو یہ ان کے سمجھنے کی بات ہے، یہ ان کا آپ سمجھ لیں زاویہ ہے، یہ اس کا پرسپیکٹیو ہے. ہم یہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم دوسرے مذاہب کو نا اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں، لیکن جب اسی مذہب کے شخص کو آپ دیکھو گے یا اس سے پوچھو گے تو وہ فرق انداز بالکل فرق بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن شریف کی نظر میں یا مسلمانوں کی نظر میں تثلیث شرک ہو سکتی ہے ان کے لیے، ان کے توحید کے کانسیپٹ کے زیر سائے، لیکن ہمارے لیے وہ شرک نہیں ہے. ہمارے لیے وہ ایک خدا کی ہی عبادت ہے، اس میں کچھ مشرکانہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے قرآن کے اندر جو یہ فرق آیا ہے یہ اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو مسیحیوں کا تثلیث کا عقیدہ ہے وہ ہماری نظر میں مشرکانہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ وہ مسیحی ہیں، کیونکہ وہ اسی سلسلے سے آ رہے ہیں، موسیٰ ابراہیم اس سلسلے سے آ رہے ہیں، تو اس لیے ان کو مشرکین کے ساتھ نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ یہ الہامی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، تو شاید اس لیے ان کو فرق کیا جائے. ٹھیک ہے، تو ان کے زاویے، یہ زاویے کی بات ہے. ٹھیک ہے، اب یہ زاویہ کمیونٹی کا ہے یا یہ زاویہ الہامی ہے، یہ اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ زاویے کی ہی بات ہے. اچھا، اہل کتاب ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اختلافات جو ہے وہ مذاہب کے درمیان اجاگر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خصوصاً ان مسیحوں میں اور مسلمانوں میں بھی. تو لیکن ہمارا جو مذہب ہے یا کوئی بھی مذہب جو ہے وہ کبھی بھی جو اس چیز کے لیے ہمیں نہیں ابھارتا کہ ہم کسی کے ساتھ جو ڈس اگریمنٹس رکھیں یا ہم ان کے ساتھ لڑیں جھگڑیں. تو کیا ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں، کم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے نا یہ ضروری ہے جاننا کہ یہ اختلاف آتا کیوں ہے. ٹھیک ہے، اب میں نا کچھ آپشنز رکھنا چاہوں گا ناظرین کے سامنے، وہ خود ہی سوچیں. اچھا، اس میں آسانی کے لیے، تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم تنقید کر رہے ہیں یا ہم قرآن شریف کے جو متن ہے اس کو رد کر رہے ہیں، آسانی کے لیے نا میں انجیل کو بھی ساتھ رکھوں گا. ٹھیک ہے، تو پہلا آپشن یہ کہ آپ یہ بولیں کہ یہ خدا کی طرف سے الہامی کتاب ہے، اس کے الفاظ بھی الہامی ہے، اور جو یہ بات کہہ رہی ہے وہ الہامی. ٹھیک ہے، جب یہ آپشن کے ساتھ آپ جائیں گے نا تو پھر دشواری پیدا ہوگی. پھر دشواری یہ ہے کہ پھر کیوں مسیحیوں کے عقائد کو غلط بیان کیا گیا، کیا یہ غلطی کس سے ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، پیغام بھیجنے والے سے، جو پیغام لایا ہے یا جس پر پیغام آیا، غلطی کس سے ہوئی؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے اس کو آپ الہامی سمجھیں ضرور، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جہاں بھی آیتیں آئیں، کیا یہ مسلمانوں کو یا جو بھی مخاطبین ہیں ان کو مسیحی عقائد بتانے، یا اس کے نیچے جو آخر میں کنکلوژن یا جو میسج آ رہا ہے وہ بتانا ہے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے وہ میسج نیچے یہ آ رہا ہو کہ ایک خدا کو مانو، اور اس کے لیے اوپر کا جو گفتگو ہے ہم اس کو نظر انداز کر دیں اگر اس میں کوئی ٹیکنیکل غلطی ہے بھی یا نہیں. ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ کہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ کبھی بھی جب بھی کوئی بھی کتاب جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی بیانیہ لکھا جاتا ہے، تو اس کا ایک زاویہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا، اور وہ زاویہ آپ کا اپنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کی بات صحیح ہوتی ہے، دوسروں کی بات غلط ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ایگزیجریشن کا عنصر بھی آتا ہے کہ بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. دیکھیں اصلی زندگی میں آپ کہیں بھی جائیں نا، اگر کہیں بحث ہو رہی ہو، مباحثہ ہو رہا ہو سامنے بازار میں یا آمنے سامنے، میں اس ڈیبیٹ کی بات نہیں کر رہا جو سٹیج پہ ہوتا ہے جس میں ٹائم دونوں کو دیا جاتا ہے.
عام جو گفتگو ہوتی ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتی جب تک کوئی ختم نہ کروائے آ کے. تو یہ جو مکالمے ہیں نا قرآن شریف کے اندر مسیحیوں کے اور مسلمانوں کے مکالمہ جو ہے یہ اس چیز کو عکاسی کرتا ہے کہ اس کو ایک شارٹ کر کے بیان کیا گیا اور اس میں ہمیشہ مسیحی گفتگو ہار جاتے ہیں اور جو اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ غالب آتا ہے. اچھا یہی چیز آپ کو انجیل میں بار بار ملتی ہے کہ جب بھی مسیح اور ان کے حواری وہ یہودیوں سے بحث کرتے ہیں تو ہمیشہ یہودی وہ بحث ہار جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس ٹائم وہ گفتگو ہو رہی تھی تو کوئی اس کو ریکارڈ کر رہا تھا, لیکن جب یہ کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ کسی نہ کسی تھیولوجیکل بات کو اجاگر کرنے کے لیے, کسی نہ کسی مذہبی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے وہ مکالمہ وہاں دکھایا گیا اور ہم نے اس سے نتیجہ اخذ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا. تو یہ دونوں جگہ یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک سیم چیز ہے قرآن میں بھی اور بائبل میں بھی. ٹھیک ہے. تو اکثر جو ناقدین ہیں بائبل کے کرٹکس وہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ بائبل کے اندر جو ہے وہ یہودی, انجیل کے اندر خاص طور پر, کہ یہودی جو بلیفس ہیں, یہودی عقائد, ان کو غلط طریقے سے بیان کیا گیا انجیل لکھنے والوں نے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ الہام اس کے اوپر انجیل کے الہام پہ سوال اٹھاتے ہیں. اس کا جواب مسیحی علماء یہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایسا ہو, لیکن وہاں پر مقصد یہ نہیں ہے. مطلب یہودی عقائد کو دکھانا وہاں مقصد نہیں ہے, وہاں پر مسیحی عقائد کو, ان کی برتری کو ثابت کرنا مقصد ہے. سیم چیز قرآن شریف کے اندر بھی. تو یعنی اگر اس کے اندر یہ تثلیث کی باتیں آئی بھی ہیں نا تو یہ ہیں غلط, تاریخی لحاظ سے غلط ہے, مذہب کے لحاظ سے غلط ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں اگر آپ اس میں سے ایک سبق لینا چاہیں شرک کا یا ایک خدا کی عبادت کا, تو وہ سبق جو ہے نا اس کو اجاگر کرنے کی بات ہے. اور یہاں پر پھر ہمیں اپنی الہام کی ڈیفینیشن بھی دیکھنی پڑے گی کہ ہم الہام کہتے کسے. ٹھیک ہے. اچھا, جب ہم ان زاویوں کو, ان نظریات کو لفظی طور پر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لٹرلی لیتے ہیں, تو کیا کچھ معاشرتی مسائل پیدا ہونے کا چانس نہیں ہوتا؟ اب اس سوال کو نا میں دو حصے کرتا ہوں. ایک یہ کہ لفظی طور پر لینا, دوسرا یہ کہ جو اس کے معاشرتی مسائل ہیں. ٹھیک ہے. لفظی طور پر لینے سے اس کو ہم انگریزی میں لٹرلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بحث ہے, یہ تمام مذاہب کے اندر بحث ہے, اور کرسچینٹی میں تو خصوصی طور پر بحث ہے کہ جو مقدس کتاب ہوتی ہے کیا آپ نے اس کو لفظی طور پر لینا ہے, کیا آپ نے اس کے مجازی معنی لینے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ نے اس کے کوئی روحانی معنی لینے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ ایک بحث آتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو مجازی معنی لینے چاہیے کیونکہ وہ گہرے معنی ہوتے ہیں. تو پھر دوسرے اس پہ پھر یہ بحث کرتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے, لیکن جو اس میں تفصیلات ہیں, جو اس میں لوگوں کے نام ہیں, جگہوں کے نام ہیں, خدا کا نام ہے, کیا اس کو بھی ہم نظر انداز کر دیں؟ ٹھیک ہے. دوسرے والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو لٹرلی لینا چاہیے. تو اس پہ پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اب لٹرلی جب آپ لیتے ہیں تو کبھی کبھی اس کے پیچھے جو پہلو ہوتا ہے روحانی یا جو سبق ہوتا ہے اس کو آپ مس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مس ہو جاتا ہے. اب میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ الہام ہم کہتے ہیں کسے, اب یہ چیز سیکھنے والی ہے کہ ہم مسیحی لوگ, مسلمان لوگ, کوئی بھی مذہب کا شخص الہامی کتاب کسے کہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ غلط فہمی ہے. الہامی کتاب وہ ہوتی ہے جس سے وہ کمیونٹی الہامی مانتی ہے. یہ بہت بنیادی بات ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے میں ڈھیر سارے علماء کوٹ کر سکتا ہوں, لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے. مطلب اس میں کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے. الہامی کتاب وہ ہے جو آپ کے لیے الہامی, آپ کی کمیونٹی جس کو الہامی مان لیتی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ مطلب یہ پرسنل بلیف کی بات ہے, پرسنل سے بھی زیادہ کمیونٹی بلیف کی بات ہے. ٹھیک ہے. جو اس کو ریسیو کرتی ہے. ورنہ دیکھیں الہام آتا کیوں ہے؟ الہام اگر کوئی اس کو ریسیو کرنے والا ہی نہیں ہے تو وہ آتا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. تو جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ یہ بالکل ایک فینومینا کی بات ہے, فینومینالوجیکل, کہ آپ آبزرویشن ہے. دوسری چیز یہ کہ الہام کبھی بھی اگر آپ لفظوں کا الہام بولتے ہیں نا تو وہاں پر پکڑ ہے, کیونکہ لفظ جو ہوتے ہیں وہ انسانی لفظ ہیں, انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے, ان میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. پھر انسان کا جو علم ہے نا بہت محدود ہے, وہ ہر چند صدیوں بعد بدل جاتا ہے. تو اگر ہم لفظوں کو الہامی کہیں گے نا تو اس میں پکڑ ہے. مثال کے طور پر بائبل میں اگر کوئی سائنس بیان ہوئی ہے, اب بائبل کی سائنس اور قرآن کی سائنس جو ہے وہ آج کی سائنس سے بالکل فرق ہے. ایک اس کی واضح مثال یہ ہے کہ بائبل اور قرآن دونوں کے اندر زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج اور چاند اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں کتابوں میں یہ چیز ہے کیونکہ اس زمانے میں یہی سائنس تھی. اب اگر ہم بولیں گے یہ الہامی ہے تو آج کا جو اس کو سائنٹسٹ ہے اس کو ہم بیوقوف سمجھیں گے اور ہم اس کو لفظی طور پر لے کے اپنا بھی مذاق اڑائیں گے اور سائنس کی بھی دھجیاں. بالکل. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے, اس میں بات خدا کی خلقت کی ہو رہی ہے,
اس کی کائنات کی وسعت کی بات ہو رہی ہے تو اس کا جو مجازی معنی ہے ہم نے ظاہر ہے اسی کو لینا ہے. ٹھیک ہے. اسی کی طرح آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب بائبل الہام کی بات کرتی ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ جو آیت بھی ہے پطرس کا دوسرا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت کہ نبی جو تھے وہ روح القدس کی الہام سے کیا کیا انہوں نے بولا. ہم سمجھتے ہیں لکھنے کی بات نہیں یا بولنے کی بات ہے. اور جو قرآن بھی ہے نا وہ قرأت کی بات ہے, وہ بولنے کی بات ہے. جب یہ لکھا جائے گا, جب اس میں انسانی لفظ شامل ہوں گے اور جب ان کو نقل ہوں گے, اب یہ اس کی پوری سائنس ہے جسے ہم ٹیکسچوئل کرٹیسزم بھی کہتے ہیں یا کتاب کا جو بننا ہے, اس میں یہ مسئلے آتے ہیں, تراجم کے مسئلے, تفسیر کے مسئلے, کہیں نہ کہیں یہ مسئلے آتے ہیں. تو ہم نے الفاظ سے زیادہ جو ہے نا میسج پہ غور کرنا. جب ہم میسج پہ غور کرنا سیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے دشواریاں ختم ہو جائیں گی اور اس سے پھر یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں جو مسئلے مسائل ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب جو اس سوال کا دوسرا پہلو ہے وہ ہے معاشرتی, کہ معاشرتی مسائل کیا پیدا ہوتے ہیں ان چیزوں کو لفظی طور پہ لینے سے. ہم جس دور میں ابھی رہتے ہیں آج کل وہاں پر کچھ چیزیں عالمگیر طور پر بری سمجھی جاتی ہیں. ان میں ایک بڑی چیز جو بری سمجھی جاتی ہے وہ ہے ریسزم. ریسزم کا مطلب یہ ہے کہ نسلی بنیادوں پر تفرقہ کرنا یا نفرت کرنا کسی کی نسل کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. اچھا ریسزم کے اندر رنگ بھی آ جاتا ہے, آپ کی بولی بھی آ جاتی ہے, آپ کی نسل, آپ کی قوم بھی آ جاتی ہے اور آپ کا مذہب بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ ڈسکریمنیشن نہیں کرنی, آپ نے اس پہ نفرت نہیں کرنی اور اس پہ تشدد نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے. یہ ہے. اب ہوتا کیا ہے, انجیل کے اندر مسیح کا اور یہودیوں کا مکالمہ دکھایا گیا اور اس میں دکھایا گیا کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں اور مسیح جو ہے وہ ٹھیک بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح شاگرد جو ہیں مسیح کے وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں, یہودی غلط بات. بار بار یہ لفظ بھی آیا یہودی. یوحنا کی انجیل میں خاص طور پر بار بار آیا ہے, یہودیوں نے یہ کہا تو مسیح نے یہ کہا. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو لٹرلی لینا شروع کر دیں نا, بجائے اس کے سبق پہ جانے کے, بجائے اس کے میسج پہ جانے, تو ہمیں یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے یہودی وہ ہوتے ہیں جو کرسچنوں سے نفرت کرتے ہیں یا الگ ہوتے ہیں. یہ بنیاد بنی ہے ڈے ون سے چرچ کے اندر یہودیوں کے خلاف نفرت کی, جو کہ عروج پہ پہنچی ہے ورلڈ وار 2 میں جب 6 ملین یہودیوں کو قتل کر دیا. اب کوئی شخص نہیں بھی مانتا ہولوکاسٹ کو تو ٹھیک ہے, لیکن اتنے ہمارے پاس شواہد ہیں کہ 6 ملین نہ بھی ہوں. اگر آپ نے 600 یہودیوں کو بھی صرف اس لیے مارا ہے کیونکہ وہ یہودی ہیں, اور ہٹلر بار بار اسی بات کا ذکر کرتا تھا کہ یہ یہودی ہیں, یہ کرائسٹ کلرز ہیں. مارٹن لوتھر جو ہیں, جو اصلاحی کلیسیا کے بانی جو ہیں, جو کہ جید عالم سمجھے جاتے ہیں مسیحیت کے اندر, ان کے بھی یہی تصورات ہیں یہودی قوم کے متعلق کہ دے آر کرائسٹ کلرز. یہ وہ ہیں جو سبت کے دن جو ہے وہ شفا نہیں مطلب کرنے دیتے, یہ وہ ہیں جو یہ ساری منفی باتیں ان کو لے کے. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اب آج کے دور میں ہم کہتے ہیں اینٹی سیمیٹزم. اینٹی سیمیٹزم کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودی ہیں, جو عرب لوگ ہیں, اس خطے کے لوگ ہیں, خاص طور پر یہودی, ان کو آپ نفرت کا نشانہ نہ بنائیں. اور مغربی دنیا میں اس پہ کیس بن سکتا ہے, اس پہ ہیٹ سپیچ کا جو کرائم ہے وہ بن سکتا ہے. تو ہمیں آج کا جو واعظ ہے مسیحی, وہ اس بات کا احترام کرتا ہے کہ ہم بائبل کی بات کرتے ہوئے یہ نہ کریں کہ کسی کمیونٹی کو ہم دبائیں, یہودی ایسے کرتے ہیں, یہودی ایسے, وہ ایک ٹونٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہی چیز ہم دین اسلام میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنی مقدس کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ مکالمے ہیں مشرکین کے ساتھ, مسیحیوں کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ, اور اس کے اندر وہ لوگ ولن کی طرح پیش کیے جا رہے ہیں اور یہ ہیرو کی طرح, اور ان کو رد کیا جا رہا ہے. تو اچھا اس کے اوپر پھر اگر کوئی شعلہ بیان مقرر اس پہ کوئی سپیچ کرے اور اس کو بنیاد بنا کر دوسرے مذاہب کر دوسرے کمیونٹیز پہ بات کرنا شروع کر دے, یہ بولے گی تو ہمیں ہمارے الہامی کتاب میں لکھا اس کو آپ چیلنج بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو لفظی طور پر لے رہا ہے, وہ اس کی سائنس کو نہیں سمجھ رہا, وہ اس کے جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اس کو نہیں سمجھ رہا. جبکہ اب ببلیکل کرٹیسزم سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم نے ان واقعات کو, ان باتوں کو لٹرلی نہیں لینا. ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو مسیحی کمیونٹیز تھیں جن میں یہ انجیلیں آئیں, ٹھیک ہے, الہام ہوئی اور لکھی گئیں, تو وہاں پر جو ان کو مسئلے درپیش تھے وہ ڈائلاگ کی صورت میں انہوں نے لکھ دی مکالمے کے لیے. اچھا ان کا جو نتیجہ ہے نا وہ ہمیشہ معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر مسیح کا کسی یہودی عالم کے ساتھ بحث ہو سبت کے دن پہ, تو مسئلہ یہ نہیں کہ وہ لوگ شریعت پر زیادہ زور دیتے ہیں یا وہ لوگ جو ہیں وہ شریعت کو غلط سمجھتے ہیں. اس کے نیچے اینڈ میں سبق یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی دن مقدس یا غیر مقدس نہیں ہوتا, اور انسانیت پہلے ہوتی ہے, یہ چیزیں بعد میں ہوتی ہیں.
اب یہی چیز ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان دوست ہیں وہ اپنی کتاب کی تفسیر کرتے ہوئے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ یہ جو باتیں ان کے پاس بھی آئی ہیں ان کے نتیجے پر غور کر کے دیکھیں کہ سبق کیا دیا جا رہا ہے، وہ سبق لے لیں، وہ سبق ان کی زندگی کے لیے شاید مثبت ہو. لیکن اگر آپ الفاظ میں جائیں گے، آپ اس چیز کو لفظی طور پر لیں گے نا، تو اس سے کبھی بھی ہم آہنگی نہیں پیدا ہوگی. اور یہی ہوتا ہے پھر جو بنیاد پرست ہیں کسی بھی مذہب کے، جو لوگ کتاب کو لٹرلی پڑھتے ہیں کسی بھی مذہب میں، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ اچھی طرح سے بات نہیں کریں گے. وہ کبھی بھی سائنس کی، جدید علم کی، رواداری کی یہ باتیں سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. وہ ہمیشہ ایک بحث کے، ایک بائیکاٹ کے، ایک اور پھر وہ اس کی ایک ایکسٹریم شکل یہ ہے کہ وہ پھر ٹیررزم یا وہ تشدد کی طرف بات جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معاشرتی مسائل ہیں جو پیدا ہو سکتے ہیں اور ان کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو. ٹھیک ہے، اچھا اس میں دیکھیں میں سیفٹی بھی دے رہا ہوں، میں خود جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس الزام سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے لیے راستہ ہے. بالکل نہیں، یہ تو ایک کسی بھی لٹریچر کو پڑھنے کا، اس کی تشریح کرنے کا اصول ہوتا ہے کہ ہر چیز کو، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں لٹرل لینی بھی پڑتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم لٹرل چاہتے ہوئے بھی نہیں لے سکتے. فار ایگزامپل خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر تیرا ہاتھ ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال. تو کیا مطلب اگر میرے ہاتھ سے گناہ ہوا تو کیا میں اسے کاٹ ڈالوں؟ مطلب اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی بنا پر ہم کئی ایسے معاشرتی مسائل ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں. اچھا، اور یہ معنی اور مفہوم جو ہوتا ہے نا، یہ صرف وہ نہیں ہوتا جو کتاب کے پیجز میں ہوتا ہے. آپ کے پاس اب جدید علم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ جس جگہ سے وہ ابھرا ہے، آپ اس کے حالات، اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کا جغرافیہ، ادھر کی زبان آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں سرسری طور پر گوگل پہ، یوٹیوب پہ. ٹھیک ہے، آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کون سی بات کس پیراہے میں کہی جا رہی ہے اور کیا آج وہ بات ہم نے کرنی ہے یا نہیں. اب بہت سارے الفاظ اس طرح کے استعمال ہوئے مقدس کتابوں میں، آج کا بندہ وہ نہیں استعمال کر سکتا کیونکہ ہماری سوچ جو ہے وہ 21ویں صدی کی سوچ ہے. ہمارے جو افکار ہیں اچھا آئے وہ نہیں کتابوں سے، لیکن ان کتابوں کے اصولوں سے، ان کتابوں کے الفاظ سے نہیں. تو یہ جو آج جو روشن خیال لوگ ہیں نا، وہ اس فرق کو سمجھتے ہیں. لیکن آج بھی جو بنیاد پرست لوگ ہیں کسی بھی مذہب میں اور جو تشدد پہ اور ایکسٹریمزم پر بلیو کرتے ہیں، وہ ابھی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. شکریہ بہت، آپ نے بہت اچھے طریقے سے تفصیلی طور پر تمام تر چیزوں کو بیان کیا. جی ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کا عنوان تھا تثلیث اور مذاہب عالم، جس پہ ہم نے دین اسلام کے بارے میں گفتگو کی اور ہم نے سیکھنے کی کوشش کی کہ دین اسلام میں تثلیث کی تفہیم کے بارے میں کیا کچھ موجود ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کیا غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور ان غلط فہمیوں سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا شو آپ کے لیے باعث برکت ثابت ہوا ہوگا. یوں ہی ہمارے ساتھ رہیے، ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.